السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو کھریے کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے بہاول نگر والے فوجی حملے کی۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے اسی حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارے فوجیوں کو ایسا کوئی لائسنس نہیں ملا ہوا، ہمارے آئین نے ایسا کوئی اختیار نہیں دیا کہ اگر پولیس کوئی غیر قانونی حرکت کرتی ہے تو یہ بندوقیں لے کر تھانے میں گھس جائیں اور جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو کہتے ہیں پنجابی ماں بہن ایک کر دینا، ان کی ماں بہن ایک کر دیں۔ انہوں نے ہر وہ تشدد کا طریقہ اپنایا ہے جو ان لوگوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے مشہور کیا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی میں کیا ہو رہا تھا، تو جو باتیں یہ کہتے تھے نا کہ ایم کیو ایم نے یہ کیا، ڈرل کر دیا، ناخن نکال دیے، تو وہ طریقے انہی کے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے ان کو سارا ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ تو اب میں آپ کو ایک ویڈیو بھی اس کی جو ہے، بیچارہ ایک مظلوم ہے، رو رہا ہے، تو اس کی ذرا سنیں وہ پولیس والے کی حالت کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں نے یہ جو آج ویڈیو یہ والی جو کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا وہ جو جرنیلی کوٹے والا وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، اس نے جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے کہ بھائی یہ جو ہوا ہے بہاول نگر والا واقعہ، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے کہا چلیں اگر یہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں تو پھر ایک اور پروگرام کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی بڑھایا چڑھایا کس کو جا رہا ہے اور کم کس کو کیا جا رہا ہے۔ میرے لیے جو ذاتی رائے اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اس میں تو اب پولیس والوں کو کرمنل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور فوجیوں کو جو ہے وہ ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہیں بس فرشتے ہیں، اور پولیس کے ایسے ایسے واقعات جو ہیں وہ میڈیا میں کوٹ ہو رہے ہیں کہ جیسے پولیس جو ہے وہ عضلوں سے ہی جو ہے شیطان کا جو ہے ایک ونگ ہے۔ تو محسن نقوی کی یہ بات جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ ان فوجیوں نے جس بے دردی کے ساتھ پولیس والوں کو، وہ ان پولیس والوں کو جو لاک اپ میں بند تھے، بھائی وہ آلریڈی ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا، سزا ہونی تھی، ان کو بند کیا ہوا، ان کو باہر نکالا ہے تالا توڑ کے، اور ان کو جس طرح مارا ہے اس کی تفصیل تو سامنے آئی نہیں گئی، بالکل اس کو مٹی پا دی گئی ہے۔ اور جیسے ہی یہ اندازہ ہوا ان کے یہ حملہ جو ہے یہ فوج کے امیج پر خودکش حملہ ہو رہا ہے، بن رہا ہے، تو پھر انہوں نے میڈیا میں جو اپنے قلم فروش بیٹھے ہوئے تھے ان سے پولیس کے خلاف تبصرے کروانے شروع کر دیے۔ مقصد یہ ہے سارا کہ لوگ فوج کے ترانے گائیں اور لوگ اس فوجی تشدد کو جو ہے وہ حلال تشدد سمجھ کر خاموش ہو جائیں۔ اب یہ آپ تھوڑا سا یہ ویڈیو، میں اس کے ویڈیو تو نہیں کہہ سکتا، ابھی آپ یہ سنیں یہ بندہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے تو سن کر میرے تو وہ جو کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانے، وہ والا حال تھا۔ آپ بھی سنیں، ایک دو میں تھوڑی سی لائنیں میں آپ کو اس کی سنوا دیتا ہوں۔ یکدم سر جی تقریباً 30-35 فوجی سیگے، ایک کرنل سیگا، کوئی بریگیڈیئر سیگا سر جی، 2-3 سول چ بندے سی نال، مدعی سی انور نا دا بندہ سیگا، جٹ تھا سر جی، جنہوں نے سارے خلاف سانو یرغمال بنایا سیگا، حوالہ دا تالا توڑ کے سانو ماریا سر جی، پھر مارتے رہے سر جی، تشدد کرتے رہے، نخل کھینچتے رہے سر جی۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے آگے بھی اس نے اور باتیں کرنی، لیکن میں وہاں نہیں جا رہا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ناخن کھینچے۔ بھائی یہ کیا مطلب کس قسم کی یہ تشدد جو ہے یہ کرمنلز پر بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا کوئی ایون پولیس کو بھی یہ الاؤ نہیں کہ بھی آپ کے پاس اگر کوئی ملزم آیا ہے تو آپ تفتیش کر سکتے ہیں۔ تو فوجیوں کو تو یہ بالکل اختیار حاصل نہیں تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ناخن کھینچے۔ ذرا تصور کریں، ناخن آپ کا ذرا سا کٹ جائے نا فالتو، تو آپ کے ہاتھ میں اتنی درد ہوتی ہے کہ آپ کئی دن تک اس کے لیے جو ہے برداشت نہیں کر سکتے اس کو۔ تو ان لوگوں نے ہمارے پولیس والوں کے جو کہ سرکار کے ملازم تھے ان کے ناخن کھینچے، اور یہ بھائی جو ہے اللہ دیتا، ہمارا اللہ دیتا نہیں، فوجی دیتا، جو جرنیل دیتا محسن نقوی، یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بنتا بتا رہا ہے کہ انہوں نے ننگا کیا ہمیں۔ وہ بھائی کیا کبھی یہ فوجیوں کو کیا ٹھڑک ہے یہ بلکہ عمران نیازی سے ہی شروع ہوا، جب سے وہ سیاست میں ہے وہ ہر بندے کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ ننگا کیا۔ تب یہ دیکھیں ملک میں ایسا رواج شروع ہو گیا ہے، تو ان فوجیوں نے ان کو پھر ننگا بھی کر دیا۔ ان پولیس والوں کا کتنا قصور تھا؟ آپ نے ان کو پہلے مارا، مکے مارے، آنکھیوں سے مارا، ناخن کھینچے، ننگا کیا، اور پھر کیا کیا؟ ٹیکا لگایا۔ اب میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم عام طور پہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں انہوں ٹیکا لاتا ہے، تو یہ ٹیکا بھی کنہوں نے لگا دیا فوجیوں نے؟ فوجیوں کے پاس تو بندوقیں ہوتی ہیں، یہ ٹیکے انہوں نے کب سے رکھنے شروع کر دیے؟ اور یہ کون سا ٹیکا تھا؟ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا، وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ٹیکا لگایا۔ اب بھائی یہ کسی وائرس آپ نے ان کے اندر انجیکٹ کر دیا ہے، کوئی کرونا والا کوئی ٹیکا لگا دیا ہے، کوئی فوجی محبت کا ٹیکا لگا دیا ہے کہ اب یہ فوج کے ترانے گائے گا، آئندہ سے فوجیوں کو دیکھ کر سلوٹ مارے گا، تو یہ بتائیں تو صحیح ان بیچاروں کو، کل کو کوئی ایسا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، یہ بندہ جو ہے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، ایک پوری فیملی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ ٹیکا اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے محسن نقوی صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کب دنیا کے کس حصے میں ایسا ہوتا ہے؟
اور پھر انڈیا کی مثالیں دینی شروع کر دیں کہ بھائی وہاں پہ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے. تو خیر محسن نقوی چونکہ بوٹ پالچی ہے، انہی کے کوٹے پہ آیا ہے. یہ ایک قسم کا سیاسی فوج کا جو ہے اس کو 3 اسٹار یا 4 اسٹار جرنیل کہہ لیں اب. تو اس کا اپنی جو سیاسی پیدائش ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے. اس نے تو ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. پہلے نگران وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کہاں سے نکلا بن گیا، پھر اس کے بعد اس نے ایسا جھگلو پھیرا کہ آزاد الیکشن لڑا سینٹ میں. نہ اس کو مسلم لیگ نون اچھا سمجھتی ہے، نہ پیپلز پارٹی، اور اس کے پھر پتہ نہیں کہاں سے ووٹ آ گئے. ان سب سے انہوں نے ووٹ بھی لے دیے، اور مسلم لیگ نون نے بھی ووٹ دیے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وزیر اعظم کو آنکھیں دکھاتا ہے. تو اب ظاہر ہے اگر اس کا قلعہ اتنا مضبوط ہے، فوجی کوٹے پہ الیکشن جیتا ہے تو پھر یہ، اور وزیر داخلہ بھی بنا ہے، تو پھر اس کی زبان کس کے قصیدے پڑے گی؟ فوجیوں کے قصیدے ہی پڑے گی. جس مقام پہ پہنچنے کے لیے لوگوں کی عمریں لگ جاتی ہیں، 20-30 سال لگ جاتے ہیں. عمران نیازی کہتا ہے مجھے 22 سال مجھے لگیں، پھر اس کے بعد میں نے یہ ایک الیکشن جیتا اور اس کے بعد وہ جو ہے وزیر اعظم تک پہنچا. اور یہ بندہ بغیر لڑے کچھ مہینوں کے اندر جو ہے وزیر داخلہ بن گیا، اور وہ بھی طاقتور وزیر داخلہ. اس سے پہلے بھی وزیر داخلہ رہے لیکن سب چڈو قسم کے. وہ تھا شیخ رشید تھا، یہ تھے کہ ان کو کوئی بس یہ نام کے وزیر داخلہ ہوتے تھے. لیکن یہ بندہ جو ہے اس کے پاس تو پاور بھی ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھو بھائی آپ بھی محسن نقوی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا. اب فوجیوں کی محبت میں جو ہے اتنا آپ نہ گم ہو جاؤ. یہ عوام کا ملک ہے، 25 کروڑ عوام کا. ان کی باتیں کریں آپ. یہ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر قطعا نہیں پیش کیا گیا بلکہ اس کو گھٹا کر پیش کیا گیا. ہاں اب ان دنوں میں پولیس کے جو جرائم ہیں بالکل ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کے اندر پولیس کے خلاف نفرت بڑھے. یہ جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے محسن نقوی نے، تو اس کا کہتا ہے کہ جی بہاول نگر جیسا واقعہ اس سے کہ جو ہوتا ہے اس سے فورس کا مورال نہیں گرتا، یعنی ایک واقعے سے. ارے بھائی یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں. مسئلہ یہ ہے کہ مارنے والا جو ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ مارتا ہے اور پھر رپورٹ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کھل کر رونے بھی نہیں دیتا. یہ تو موبائل کیمرے یہ سارے سلسلے آ گئے کہ ان پولیس والوں کے رونے کی اور ان کے جسم پر جو تشدد ہوئے ان کی تصویریں اس طرح وائرل ہو گئی ہیں کہ اب ان کو آپ میڈیا سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. پرانا زمانہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس سے پہلے اتنے تھانوں پر حملے ہوئے ہیں، پولیس والے اغوا ہوئے ہیں. سندھ کا IG اغوا ہوا تھا تو کیا ہوا؟ اس کی نہ کوئی ویڈیو تھی نہ کچھ تھی، بس صرف زبانی باتیں تھی. اس لیے لوگوں نے وہ ویژول نہیں دیکھے کہ کیسے IG کے گھر میں گھسے اور اس کو اٹھا کر لے گئے. لاہور میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ایک موٹر وے والے کو پولیس والے کو بھی کوٹ پڑی، اس کی البتہ تصویر موجود ہے، آپ دیکھیں اس کی وردی کیسے جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. اور یہ مورال شرال جو ہے پولیس کا تو کوئی مورال نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کو تو اتنی بار کٹ پڑ چکی ہے فوجیوں کے ہاتھوں سے. البتہ فوجیوں کا مورال جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے ظاہر ان کا مورال جو ہے وہ اور بڑھ گیا ہوگا. پھر محسن نقوی صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ جی گھر میں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہو ہی جاتا ہے اور ساتھ کا جس کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. بھائی صاحب یہ کیسا 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے؟ ہر بار کوٹ ایک ہی بھائی کو پڑتی ہے جس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، ہر بار یہ مار کھاتا ہے. اور یہ کیسا جھگڑا ہے کہ بھائیوں کے درمیان جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو ننگا کر رہا ہے، اس کے ناخن کھینچ رہا ہے، اس کو ٹیکا لگا رہا ہے. یہ کیسا بھائی ہے؟ اس طرح تو سوتیلا بھائی بھی نہیں کرتا. میرا خیال ہے اگر جو ہمارے جن فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے نا بنگلہ دیش جب بنا، 90,000 پلس جو تھے، ان کے ساتھ بھی انڈیا والوں نے یہ سلوک نہیں کیا. کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے ناخن کھینچے، ہمیں ننگا کیا گیا اور ہمیں اس طرح تشدد کیا گیا. یہ آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے، اور وہ بندہ رو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ یہ فوجیوں نے، خاکی وردی والوں نے یہ سلوک کیا. قطعاً بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ بھائیوں کی لڑائی تھی تو ایک لڑائی ایسی کرائیں کہ جس میں جو پولیس والا ہے نا وہ اس خاکی وردی والے کی ٹھکائی کرے اور پھر اس کو اسی طرح ختم کرے. خیر بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے ادھر. اور ہوگا کیا ایکچولی، ادھر پولیس والا ایک مارے گا، پھر فوجی اس کا کیا حال کرے گا آپ دیکھیں. اس کا ظرف دیکھیے گا، کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا اور پھر وہ اپنی بندوق کی مدد سے خود انصاف کرے گا. تو یہ کوئی ایسا نہیں 2 بھائیوں کا جھگڑا نہیں ہے بھائی صاحب. یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ ہے. اور فوج جو ہے ان کے اندر جو سیاسی ایک ایلیمنٹ ہے، انہوں نے ملک پہ جو قبضہ کر رکھا ہے، یہ اس کا حصہ ہے. ان کو تربیت ہی یہ دی جاتی ہے. یہ لوگ تو وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاتے ہیں تو ایک میجر وزیر اعظم کو تھپڑ مار دیتا ہے، اس کو وزیر اعظم کے اوپر جو ہے اس کے پیٹ میں جو ہے بندوق رکھ دیتا ہے. تو یہ عام SHO ASI ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور باقی آپ کوٹ کریں بھارت کو، تو بھارت میں ہوا ہے یہ واقعہ، لیکن وہاں پہ یہ ابھی ہوا ہے صرف.
جب کم از کم میں اتنے عرصے سے فالو کر رہا ہوں پولیٹیکل ہسٹری کو اور یہ سارے نیوز کو، مجھے تو نہیں ہے سب پتہ چلا. اتفاق کی بات ہے وہاں پر بھی ہوگا، لیکن وہاں انہوں نے فوری طور پہ جو فوجیوں کا جو لیفٹیننٹ جنرل تھا اس نے کہا کہ ہم سزائیں دیں گے ان کو. ہمارے تو ابھی تک بس وہ جی کور کمانڈر کو بلا لیا گیا ہے، وہ جی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. اتنے دن لگتے ہیں ایک چھوٹے سے واقعے کے اوپر جو ہے کارروائی کرنے میں. اب تک تو ان فوجیوں کو جو ہے سزائیں ہو جانی چاہیے تھی. ان کو اس پولیس کے جو حوالات ہیں اس میں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے پولیس کے سرکار کے خلاف جرائم کیے، کسی عام بندے کے جو خلاف جرائم نہیں کیے. تو بہرحال انڈیا میں اگر ایسا واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے تو اس کو آپ اپنے لیے اپنے اس تشدد کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. انڈیا میں تو اور بہت کچھ ہو رہا ہے. انڈیا میں دیکھیں فوج کس طرح اب صرف لیفٹ رائٹ سے کام کرتی ہے. کبھی مارشل لا لگانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. وہ کبھی الیکشن کے نتائج جو ہیں بندوق کے ذریعے تبدیل نہیں کرتے. وہاں کبھی محسن نقوی جیسے بوٹ پالشے جو ہوتے ہیں وہ سیدھے لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں جرنیلوں کی مدد سے نہیں جاتے. تو انڈیا میں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. اور پھر آپ نے بھی کہہ دیا جی مٹی پاؤ دیتے، اور پھر بعد میں ایک وہیں پہ پولیس والے بھی اتنے کمزور ہیں ان کے آئی جی نے بھی او نہیں جی ایسے بس آپس کی لڑائی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہی مٹی پاؤ پالیسی جو ہے. اور پھر ایک تو گروپ فوٹو بھی ہو گئی، ویڈیو بن گئی، مل جل کر جو ہے وہ پیار محبت ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو فوج کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو جب بندوق تانتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پہاڑی ہے بندوق جڑی ہے انڈیا والے فوجی والے کہ یہ پاکستانی شہری والے. ان کو بس یہ کہا کہ بس باس نے کہہ دیا تو بس کر دو. اب وہ جو بریگیڈیئر یا کرنل لے کر گیا تھا حملہ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن پر، اس نے بس اتنا کہا اٹیک. فوجی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی کہ بھائی اٹیک کیا، یہ تو اپنا پولیس اسٹیشن ہے. اس نے کر دیا. تو یہ بھی ان کو سمجھائیں تھوڑا سا. اب آپ نے جے آئی ٹی بنا دی ہے جی ہم تحقیقات کریں گے، اور وزیر داخلہ جو جرنیلی کوٹے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ دو گھر میں دو بھائیوں کی لڑائی والا واقعہ ہے. وہی چودھری شجاعت والی بات کہ مٹی پاؤ. اور مزے کی بات یہ کہ یہ جو ہمارا محسن نقوی یہ چودھری شجاعت کا رشتہ دار بھی، تو اس کے خون میں وہ بھی چیز شامل ہے مٹی پاؤ والی. تو اسی پالیسی سے یہ بھی کام لے رہا ہے. بہرحال جے آئی ٹی بنے کچھ بھی بنے، پولیس والوں کو اس واقعے سے یہ سبق لینا ہے کہ آئندہ اس بڑے بھائی سے پنگا نہیں لینا، ورنہ یہ تو باز نہیں آئے گا. ناخن بھی کھینچے گا، آپ کو ننگا بھی کرے گا. اور اس بار تو اس نے صرف ٹیکا لگایا ہے، تو اگلی بار آپ اس کے ہتھے چڑھے تو یہ آپریشن سے کم پر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. اور آپریشن بھی ہوگا جان لیوا آپریشن. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت. رب رکھا.